الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک و مدبر ہے۔ والصلاة والسلام ہو آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ کچھ ہی دن میں انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائے گا، تو آج بس روزوں کے کچھ مسائل الفقہ المیسر سے، اس کتاب سے انشاءاللہ کچھ مسئلے ہم لیں گے۔ تو سب سے پہلا وہ ہے کہ الصیام یا صوم، دونوں بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں روزوں کے لیے۔ روزوں کا اصل معنی ہے الامساک عن الشیء، کسی چیز سے رک جانا۔ انسان رک جاتا ہے کھانے پینے سے، جماع سے، اور سارے کے سارے مفطرات سے۔ مفطرات کہتے ہیں جو چیزیں روزوں کو توڑ دیتے ہیں۔ انسان اگر وہ چیزوں سے بچ جاتا ہے، الامساک عن الاکل والشرب وسائر المفطرات، کھانے پینے سے اور ساری چیزیں جو روزے کو توڑ دیتے ہیں ان سے بچ جاتا ہے، مع النیت، نیت کے ساتھ۔ کب سے کب تک؟ فجر صادق سے لے کر غروب شمس تک جب رک جاتا ہے عبادت کے لیے، تو یہ روزہ ہے، یہ صیام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو روزوں کا یہ تعریف سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دو ارکان ہیں، دو رکن ہیں روزوں کے۔ رکن کسے کہتے ہیں؟ رکن جیسے نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ 14 ارکان ہیں، صحیح۔ رکن ہے اس عبادت کا جو حصہ، اگر وہ حصہ چھوٹ جائیں گا تو عبادت بیکار ہو جاتی ہے، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جیسے انسان تکبیر تحریمہ چھوڑ دیا تو نماز میں ہی داخل نہیں ہوا۔ اس میں غلطی یہ ہوتی ہے، امام سے پہلے اگر انسان تکبیر تحریمہ بول لے تو اس کی نماز بہت خطرناک معاملہ ہوتا ہے، اس کے نماز میں ہی داخل نہیں ہوا کیونکہ اس نے امام سے پہلے تکبیر تحریمہ بول دیا۔ ویسے ہی رکوع بھول گیا، سجدہ بھول گیا، تو اس کی رکعت، وہ رکعت باطل ہو جاتی ہے، اس کو پھر سے وہ رکعت دہرانا پڑے گا سجدے سہو کے ساتھ۔ تو یہ ارکان ہیں جن کو کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ روزوں کا بھی 2 ارکان ہیں۔ سب سے پہلی کیا ہے کہ ہم جو چیزیں روزوں سے، جس سے روزے خراب ہو جاتے ہیں یعنی ٹوٹ جاتے ہیں، مفطرات سے انسان بچے، فجر سے لے کر غروب شمس تک، سورج غروب ہونے تک۔ اور دوسرا رکن ہے وہ ہے نیت۔ انسان کو نیت بھی کرنی چاہیے، بغیر نیت کے انسان، انشاءاللہ اس کی بحث بھی آگے آئیں گی، نیت ضروری ہے۔ کب نیت کرے انسان فرض و روزے کی؟ 10 بجے 11 بجے صبح میں، ہاں، سحری سے پہلے یعنی فجر سے پہلے، فجر سے 1 لمحہ بھی پہلے انسان دل میں نیت کرے۔ زبان سے تو نہیں ہے ثابت، دل میں انسان نیت رہنا۔ اور سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں وہی نیت کافی ہے، سحری کے لیے انسان اٹھ رہا ہے وہی نیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ سب شاید کہ تقوی اختیار کر سکیں۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، ہاں، اللہ سے ڈرنا۔ الخوف من الجلیل، کہ اللہ سے ہم ڈریں، والعمل بالتنزیل، قرآن سنت پہ انسان عمل کرے، تقوی ہے۔ اور والقناعۃ بالقلیل، اور تھوڑے پر انسان، قناعت پر انسان راضی ہو جائے، تھوڑا بھی ملے رزق تو بھی راضی ہو جائے، وہی تقوی ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کے لیے انسان تیاری کرے۔ تو تقوی 4 چیزوں کا نام کہہ سکتے ہیں۔ خوف، اس کے ساتھ عمل کرنا ہے، کم پہ راضی ہو جانا ہے، اور آخرت کے لیے انسان تیاری کرے۔ اور یہ روزوں میں سارے چیزیں آ جاتی ہیں۔ انسان جو ہے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صبر کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرتا ہے، اور انسان جو مصیبت آتی ہے یعنی کھانے پینے میں جو بھوک لگتی ہے اس پر بھی صبر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ لیکن قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا نا، رمضان میں کیسے؟ ایک ہے شروعات جو ہے لیلۃ القدر میں، پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔
اور ایک ہے اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلہ کا جو لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن میں پہلے آسمان پر. تو قرآن پہلے لوح المحفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا، اس کے بعد پہلے آسمان پر بیت العزہ پر اللہ نے نازل کیا. بیت العزہ کیا ہے؟ بیت العزہ جیسے کعبہ ہے، اس کے اوپر ٹھیک پہلے آسمان پہ اللہ کا گھر کیا ہے؟ بیت العزہ. ایسے ہی ہر آسمان پر گھر ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کا ہر گھر ہے کعبے کے ٹھیک اوپر، جہاں پہ فرشتے طواف وغیرہ کرتے ہیں. تو پہلے آسمان کا گھر کیا ہے؟ بیت العزہ. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. پھر وہاں سے جبریل علیہ السلام جاتے تھے اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنتے تھے اور جہاں جہاں موقع تھا وہاں پہ نازل ہوتے. جیسے 7ویں آسمان کے گھر کا بھی نام معلوم ہے، جس پہ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر 70,000 فرشتے ایک بار داخل ہوئے تو پھر کبھی موقع نہیں ملتا. اس کا نام ہے بیت المعمور. صحیح، بیت المعمور. وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے 7ویں آسمان پر. تو یہ رمضان کے مہینے میں دو بھی جواب دے سکتے ہیں. ایک تو پہلی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وہی شروعات رمضان میں ہوئی، اور دوسرا پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اور یہ دو رکن ہیں روزوں کے، ایک تو نیت ضروری ہے اور دوسرا مفطرات سے انسان رکے. روزوں کے بھی اقسام بہت زیادہ ہیں، یعنی 2 اقسام ہیں، ایک تو واجب روزہ ہے، فرض روزہ ہے، دوسرا نفل روزہ ہے. واجب روزہ ہے اور دوسرا نفل. واجب روزوں کے بھی 3 قسم ہو سکتے ہیں. ایک ہے رمضان کے روزے، دوسرا کفارات، جیسے انسان وعدہ خلافی کر یعنی وعدے کو توڑنا چاہتا ہے، حلف الیمین. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیا ہے کفارہ وعدہ توڑنے کا. اگر کوئی انسان کہے واللہ میں یہ کام کروں گا، اس کے بعد وہ توڑنا چاہ رہا ہے وعدے کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ان کو کپڑے پہنائے، یا غلام آزاد کرے. اگر یہ تینوں بھی چیزیں نہیں کر سکتے ہم، یعنی 10 پیسے نہیں ہوتے کہ 10 لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، کپڑے پہنانا وغیرہ، تو 3 دن روزے رکھنا ہے. 3 دن روزے رکھنے ہیں. تو وہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کفارے کا روزہ ہے. ویسے ہی کفارے کا روزہ جو ہے دوسرے چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ آگے بھی ایک کفارے کا ذکر کیا. 60 دن کا جو جمع کرے گا رمضان میں، اس کو 60 دن روزہ رکھنا پڑے گا. اور تیسرا ہے کوئی نظر مان لے میں یہ کام کروں گا، تو وہ بھی پورا کرنا پڑے گا. یہ بھی واجب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ روزوں کو کیا کیا وجوہات کی وجہ سے، کیا کیا فضیلتیں ہیں رمضان کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے روزے رہے گا 2 شرطیں ہیں، ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ. ثواب کی نیت کے ساتھ رہے گا، اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جو پرانے گناہ ہیں. کیا کبائر بھی معاف کیے جائیں گے؟ کبیرہ گناہ سب کتنے ہیں کبیرہ گناہ؟ 70 سے زیادہ. امام ذہبی نے ذکر کیا، بعض نے 100 تک لے کر گئے ہیں. تو 100 سے زیادہ کبیرہ گناہ ہیں کبائر. لیکن کبیرہ گناہ کو توبہ کرنا پڑے گا. جو کفارہ آئیں گا یا یہ عمل کریں گے تو گناہ معاف ہوتے ہیں. یاد رکھیے چھوٹے گناہ ہیں. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان. 5 نمازیں گناہوں کو معاف کرتی ہیں، اور جمعہ سے جمعہ کو روزے یعنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور رمضان سے رمضان مکفرات لما بینہن. جو ان کے درمیان گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں. لیکن کون سے؟ اذا اجتنبت الکبائر. اگر کبیرہ سے انسان بچے رہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے. کبیرہ گناہ کے لیے انسان کو خاص طور پہ توبہ کرنا پڑے گا کہ میں نے جھوٹ بولا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، میں نے سود کھایا، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اس کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ کام کو چھوڑ دیتا ہوں. توبہ کے کتنے شروط ہیں؟ سچی توبہ کے 7 شروط. 3 شروط ہیں. 3 شروط ہیں. سب سے پہلا شرط کیا ہے؟ سچی توبہ کرنا ہے تو نہیں، اخلاص تو ہے بالکل. سب سے پہلا ہے ندامت، کہ انسان نادم ہو، شرمندہ ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں،
دوسرا ہے وہ عمل کو انسان چھوڑ دے، یا پہلے بھی چھوڑ سکتا ہے، اس کے بعد ندامت ہو سکتی ہے، مگر اور تیسرا ہے پکا ارادہ ہو، عزم ہو کہ انسان وہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ سچی توبہ کے یہ 3 شروط ہیں۔ اگر صرف استغفر اللہ بول دیا لیکن پھر دل میں ارادہ ہے پھر سے کر لے تو یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ ندامت ہونا چاہیے، اور دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ چھوڑنا چاہیے وہ عمل کو، ترک العمل، اور تیسرا ہے عزم، پکا ارادہ ہو۔ اور حقوق العباد میں اور ایک چیز آتی ہے، اگر کسی کا مال ہڑپ لیے تو واپس دینا پڑے گا، کسی کا تو ان کا واپس حق ادا کرنا پڑے گا، تو یہ توبہ کے لیے۔ اور یہ روزے جو ہے چھوٹے چھوٹے گناہ سارے معاف کیے جاتے ہیں۔ رمضان الی رمضان، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور ایک ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرتا ہے۔ تو کتنے دن قیام کرنا چاہیے؟ سارا رمضان یا صرف 10 دن، 3 دن، 5 دن؟ سارا رمضان۔ لفظ کیا ہے؟ من قام رمضان۔ تو کچھ لوگ ہمارے یہاں 3 پارے 5 پارے اس طرح سے قیام کر لیتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اصل مقصد ہے سارا مہینہ جو ہے قیام کرنا ہے، گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کم سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو لیلۃ القدر کو بھی قیام یعنی تراویح میں شرکت لے، قیام اللیل میں، تو اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو روزوں کی حکمتیں کیا ہیں؟ وہ ہے نفس کی تزکیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے، ہم برے اخلاق سے بچنے کے لیے بھی روزوں کو فرض کیا ہے۔ غریبوں کو دیکھنے سے انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پہ شہوتیں پوری کرنا یہ سب چیزوں کے لیے نہیں ہے، آخرت کو یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ شروط کیا ہے؟ ارکان تو ہم نے دیکھ لیے، کتنے ارکان ہیں؟ 2 ارکان ہیں، ایک ہے نیت اور دوسرا مفطرات سے بچنا۔ شروط کیا ہے؟ شروط اور رکن میں فرق کیا ہے؟ شرط اور رکن میں شرط پہلے آتی ہیں عبادت سے، جیسے نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ وضو، قبلے کی طرف، صاف کپڑے، صاف جگہ، ایک انہیں دخول الوقت، وقت کا داخل ہونا، اس کے بعد نہیں کر سکتا عبادت، وقت سے پہلے ہی پڑھ لیا میں، یا قبلے کے معلوم ہے قبلہ یہاں ہے تو بھی الگ جگہ جو ہے، غلطی سے کر لیا تو الگ بات ہے، لیکن جب معلوم ہو جائے تو قبلے کی طرف پلٹنا ہوگا۔ ویسے ہی شروط ہیں، جیسے مسلمان پر روزے فرض ہیں، اگر اسلام نہیں ہے تو اس پر، غیر مسلم ہے تو اس پر روزے فرض نہیں ہیں۔ لیکن کیا پوچھ ہوگی؟ کیا روزوں کے بارے میں بھی کافروں سے، مشرکوں سے پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، آپ کو جہنم میں کس چیز نے لے کر آیا؟ قالوا لم نکو من المصلین، پہلی چیز بولیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، کفار مشرک۔ اور وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بیکار بات کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، گپ شپ کر لیتے ہوئے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور آخرت پر بھی ہم تکذیب۔ تو ان سے پوچھا جائے گا، تو آپ بولیں گے کہ بھئی کیسا پوچھا جائے گا، ان کے پاس اسلام ہی نہیں ہے۔ چلیے، ایک انسان وضو سے نہیں ہے تو کیا اس پر اس کو پوچھ ہوگی؟ نماز کی نہیں ہوگی؟ ہوگی، اس کو بولا ہے وضو کر لو، نماز پڑھو۔ ویسے ہی ان سے بھی کہا گیا جائے گا، ان کے عذاب کو بڑھانے کے لیے روزے بھی آپ کو پوچھ ہوگی، لیکن آپ اسلام لا لو، اس کے بعد روزے رکھ لو۔ یہ ان سے بھی پوچھ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ان کے عذاب میں بڑھوتری کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بھی پوچھ کرے گا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ بالغ پر روزے فرض ہیں۔ بالغ کسے کہتے ہیں؟ بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ 3 شرطیں ہیں بچے بالغ ہونے کی۔ پہلی، اگر اس کے زیر ناف بال اگ جائیں تو، دوسرا احتلام ہو جائے تو، اور تیسرا دونوں بھی نہیں ہوئے، 15 سال پہنچ گئے تو۔ 15 سال کا ہو گیا تو یہ 2 بھی نہیں ہوئے، لیکن 15 سال میں وہ بچہ بالغ ہو ہی جاتا۔ اور لڑکی کے لیے اور ایک چیز ہے، وہ ہے حیض کا آنا، کبھی بھی آ جائے 9 سال 8 سال تو وہ بالغ ہو جاتی ہے، جب سے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ روزہ رکھ لے تو کیا اس کا روزہ صحیح رہے گا؟
رہے گا، صحیح رہے گا، شرط ہے، لیکن اگر بچہ روزہ رہ رہا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن شرط یہ ہے یا صحیح بات یہ ہے کہ وہ تمیز رہنا، بچے کو ممیز بچہ رہنا. ممیز بچہ یعنی صحیح غلط کا فیصلہ کرنے کا معلوم ہے. تو چھوٹا ہے، 2 سال کا ہے، روزہ رکھا کھا لے رہا پی لے رہا، مطلب تو معلوم ہی نہیں ہے کہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا، صحیح غلط، تو ممیز رہنا چاہیے. اور تیسری شرط ہے عقل، کہ مجنون پر روزہ، جیسے نماز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے پاگل انسان پر، ویسے ہی عقل بھی نہیں ہے، یعنی ویسے مجنون پر روزے بھی نہیں ہے، عقل شرط ہے. چوتھا ہے صحت. مریض پر روزے فرض ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. ایسی بیماری انشاءاللہ تفصیل لائیں گے، ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے سے مشقت ہوگی، بہت تکلیف ہوگی انسان کو، یا چھوٹا سا سر درد ہے وغیرہ مسئلہ نہیں ہے، مگر ایسا سر درد خطرناک ہو رہا ہے، یا ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، ایسے انشاءاللہ ہم مرض کے بھی لائیں گے تفریقات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو بھی روزے دار مریض ہے یا سفر میں ہے تو دوسرے دن انسان وہ روزے رکھ سکتا ہے، یعنی شدید تکلیف ہو جائے گی یا اس کو ضرر یعنی نقصان ہو سکتا ہے روزوں کی وجہ سے، تو اسی لیے وہ انسان روزے چھوڑ سکتا ہے. اور ایک شرط ہے اقامہ، یعنی وہ مسافر نہ ہو، مقیم ہو انسان. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. لیکن مسافر کیا روزہ رکھ سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے. تو کیا بہتر ہے، روزہ رکھے یا چھوڑنا مسافر کے لیے؟ چھوڑنا. تو علماء کا بہت بڑا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ نظر آتی جو چیز آسان ہے وہ چیز کر سکتا ہے. اگر روزہ رکھنا آسان ہے تو روزہ رکھ لے سفر میں. اگر بہت تکلیف ہو رہی ہے وغیرہ، جو ہے ٹرین میں جا رہے لٹک لٹک کے جانا پڑ رہا ہے وغیرہ، بہت تکلیف ہے، دھوپ میں جا رہا ہے، تو انسان روزے چھوڑ سکتا ہے، روزے چھوڑ سکتا ہے. تو جو آسان ہے وہ انسان اختیار کر سکتا ہے. دونوں برابر ہے تو کیا دونوں بھی آسان ہے؟ تب روزہ رہنا بہتر ہے. بعض علماء نے کہا کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں بیماری آ جائے، زندگی چلے جائے، وہ اس کے اوپر ایک قرض باقی رہتا کہ روزے واپس رہنا ہے. بعض علماء نے کہا نہیں، رخصت انسان لے سکتا ہے. تو اس میں اختلاف ہے، لیکن انسان کے لیے جو آسان ہے وہ کرے. عورت کے لیے چاہیے کہ وہ حیض و نفاس میں نہیں ہو. ہم کیا حیض اور نفاس کہتے ہیں 40 دن جو بچہ پیدا ہونے کے بعد. تو کیا حائض عورت اور نفسا روزہ رہ سکتی ہے؟ رہنا ہے تو نہیں، حرام ہے، حرام ہے، نہیں رہ سکتے ہم، یہ نہیں رہ سکتی. تو یہ شروط ہے. کیا کیا ہے؟ اسلام، مسلمان ہونا، بالغ رہنا، عقل رہنا، صحت رہنا، اقامت رہنا یعنی مقیم رہنا، اور چوتھا خاتون کے لیے 5 حیض نفاس سے خالی رہنا. سورج غروب ہوتا ہے 6:20 کو، 6:18 یا 6:19 کو حیض آ جاتا ہے، تو کیا وہ روزہ قبول ہو؟ 1 منٹ پہلے ہی نہیں ہوگا. چاہے 1 لمحہ پہلے بھی حیض آ جائے، پورا اس دن کا روزہ کی قضا کرنا پڑے گا. افطار سے پہلے 1 منٹ ہی کیوں نہ ہو، ایک لحظہ بھی کیوں نہ ہو، رہنا پڑے گا، یعنی وہ قضا کرنا پڑے گا، وہ روزہ گنا نہیں جائے گا. چلیے، مہینہ داخل ہوا سا کیسا پتا چلے گا ہمیں رمضان کا مہینہ آ گیا؟ چاند دیکھ کے. چاند دیکھ کے. آج کل کئی لوگ آ رہے ہیں جو حساب کتاب کر رہے ہیں وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حساب کتاب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن امۃ امیون، ہم جو ہے امی قوم ہیں، ہم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، بس چاند دکھا ہمارا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الشہر، مہینہ اس طرح سے ہوتا، ہاتھ سے دکھایا 10-10-10 یعنی 30 دن کا ہو سکتا ہے، یا 10-10 29 دن کا ہو سکتا ہے. اس طرح سے حساب کتاب سے. ہاں، جیسے سعودی میں کیا کرتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں اور پھر چاند بھی دیکھتے ہیں، مگر اصل چاند کی رؤیت ہلال ہی ہے، چاند کو ہی دیکھنا چاہیے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو بھی مہینے کو پا لیتا ہے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. کیا سعودی میں چاند دکھ گیا تو یہاں پہ واجب ہو جاتا ہے رمضان کے روزے؟ نہیں، ہر ایک کا رؤیہ الگ الگ ہوگا. اس کی دلیل ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا اور کہا
ہم نے تو چاند دیکھ لیا شام میں، سیریا میں ہم نے چاند دیکھ لیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تو آج دیکھیں گے ہفتے کے دن. تو اس آدمی نے پوچھا الم تکفی کا رؤیت معاویہ، کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی چاند دیکھنے کا؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنی جگہ کا چاند، مکہ میں بعد میں نظر آئے کیونکہ شام میں پہلے نظر آتا تھا. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، ساری جگہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہر ایک جگہ کے جیسے اوقات الگ الگ ہیں تو پوری دنیا کے لیے ایک رؤیت نہیں کر سکتے. سعودی میں اگر دکھ جائے تو بعض جگہ جو ہے رات رہے گی، یعنی رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے، تو کیا ایک دن پہلے کا روزہ مانیں گے، کیا ایک دن بعد مانیں گے؟ نہیں معلوم. تو اپنی اپنی جگہ کا ہمیں دیکھنا چاہیے. ساری دنیا کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے. بعض لوگ نکلے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاند کو موٹا پتلا اور ایک دن پہلے عید منا لیتے ہیں، بولتے ہیں نہیں یہ دوسری کا چاند ہے، آپ لوگ غلط دیکھیں. تو کیا بولیں گے ان کو؟ یہ حدیث کی کتابوں میں آ گئے کہ قیامت کے قریب انتفاخ الاہلہ، چاند موٹا پتلا ہوتے رہے گا. صحابہ کے زمانے میں بھی لوگ آ کے بولتے تھے ارے یہ تو تیسرے کا ہے، آپ کیا یہ دوسرے کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا لا عبرۃ بانتفاق الاہلہ، کہ چاند کے موٹے پتلے سے کوئی عبرت نہیں. بادل ہے تو ہم ختم 30 دن شعبان کے کر لیں گے، دکھانے ہم کو بس 30 دن شعبان کے دیکھ لیں گے. تو چاند سے کوئی فرق نہیں ہے ہمیں، کیونکہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ چاند موٹا ہوتے جائے گا. دوسری کا چاند لوگ کہیں گے کہ ایک پہلی کیا ہے یا تیسری کا ہے، اس طرح سے پہلی کے چاند کو دوسری کا کہیں گے. تو یہ ہوتے رہے گا قیامت کے قریب. نہیں تو پھر سب جنے آ کے بولیں گے ارے میرے کو موٹا دکھ رہا، انہوں بولیں نہیں میرے کو تو پتلا دکھ رہا. تو اس پہ جو ہے مہینے کا نہیں ہوگا، ہر ایک انسان کو الگ الگ نظر آتا ہو تو اس سے مہینہ جو ہے ثابت نہیں ہوتا. کتنے گواہ چاہیے رمضان کے داخل ہونے کے لیے؟ ایک چاہیے. رمضان شروع ہونے کے لیے ایک، عید کے لیے 2. عید کے لیے 2 گواہ چاہیے. چلیے میں چاند دیکھ کے آیا مگر کوئی قبول ہی نہیں کر رہے میری بات، کوئی سن رہی نہیں میری بات. میں جا کے بولا خلیفہ کو یا کس کو بھی جا کے بولا، مطلب بولے نہیں آپ کی بات نہیں سنتے ہم. تو کیا کرنا؟ میرے کو معلوم ہے میں دیکھ لیا چاند، تو میں روزہ رہنا یا نہیں؟ ہاں. تو علماء نے کہا ہے کہ چھپ کے رہنا چاہیے، لوگوں کا اختلاف نہیں کرنا چاہیے، چھپ کے انسان رہے، کیونکہ میرے کو تو معلوم ہے دیکھ لیا مگر میری گواہی قبول نہیں کی جا رہی ہے. ویسے ہی میں عید کا چاند بھی دیکھ لیا مگر میں ایک ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے. میں پہاڑ پہ گیا تھا، وہاں پہ دیکھ لیا میں. تو جب بھی علماء کہتے ہیں کہ رہو آپ، علماء اجتماعیت کے لیے آپ رہو، اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ، آپ اکیلے عید مت مناؤ. کیونکہ مسئلہ کیا ہوتا پھر لوگ نہیں مانیں گے تو پھر حج کا بھی ایسا ہوتا. میں اکیلے جا کے عرفات میں بیٹھ جا رہا ہوں کہ بھئی میں تو دیکھ لیا عرفات کا چاند. تو اصل ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہلال کا مطلب ہی ہے جو عام ہو جائے، خاص لوگوں کے واسطے چاند نہیں ہے، سب لوگ دیکھنا ہو تبھی اس کو مانا جائے گا اجتماعیت کے لیے، نہ کہ چاند کی عبرت نہیں ہے. اصل مانا ہے کہ سب لوگ مان رہے نہیں مان رہے. اصل بات ہلال کا مطلب ہی ہے ما اہلہ الناس، لوگوں کے اس میں عام ہو جانا ہے، ان پڑھ ہو جاہل ہو سب لوگ جو ہے دیکھ لینا اس کو، تبھی جو ہے مہینہ ثابت ہوتا ہے. چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احادیث ہیں جو رؤیت پہ ثابت ہے. جو لوگ ایک دن پہلے عید مناتے ہیں ان سے جا کے پوچھے آپ چاند دیکھے کیا؟ لوگ بولتے نہیں دیکھے، ہم حساب کتاب کر رہے ہیں. تو ایک دن پہلے کیسا منا ہے؟ اگر دیکھ لیے تو بات معلوم ہوتی کہ ہاں بھائی ہم گاؤں میں گئے تھے وہاں دکھ گیا. نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کہا صوموا لرؤیتہ، کہ آپ روزے رکھو دیکھ کر رؤیا کے اوپر، وافطروا لرؤیتہ. بہت حدیث صحیح مسلم میں اتنے حدیث آتے جاتے ہیں ہر ایک صحابی سے، اب دنگ ہو جائیں گے، اتنے حدیث ہیں الگ الگ الفاظ. فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ یا غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، اگر بادل آ جائے آپ کے اوپر کیا کرنا ہے؟ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، کہ آپ 30 روزے مکمل کر لیجئے شعبان میں. چلیے میرے کو شک ہے کہ چاند دکھاؤں گا، میرے کو خبر نہیں ہے، تو کیا میں روزہ رکھوں گا؟ یعنی 29 کا ہے، یوم الشک کہتے ہیں اس کو، شک والا دن ہے. نہیں، یوم الشک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ لا تقدموا رمضان، رمضان کو 1-2 دن پہلے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ فرض اور نفل میں جو ہے
اختلاط ہو جاتا ہے۔ یوم الشک کے دن بھی انسان جیسے عید کے دن نہیں رہ سکتا ہے، ویسے شک میں بھی نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ہر عبادت کو الگ الگ کرنا چاہیے۔ جیسے فرض نماز کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہ حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذکر پڑھو یا کسی سے بات کرو پھر اس کے بعد سنت ادا کرو، ایک ساتھ ہی سنت نہیں ادا کرنا چاہیے، کچھ تو فرق ہونا چاہیے، ذکر اور اذکار ہونا چاہیے، کچھ بھی انسان جگہ بدلے، اس طرح سے یہ ہونا چاہیے۔ ویسے رمضان سے پہلے بھی اور آخر میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے نیت کب رکھنا ہے؟ نیت فجر سے پہلے رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو روزے کی نیت رکھے فجر سے پہلے اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ کیا نفل روزے کے لیے میں رکھ سکتا ہوں نیت بعد میں بھی؟ رکھ سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کئی بار گھر میں جاتے تھے اور پوچھتے تھے حل عندکی شیء، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ سبحان اللہ، ایسا گھر تک کچھ نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن انا صائم، تو میں پھر روزے سے ہوں۔ 10-11 بجے جب بھی، مطلب صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہونا چاہیے اور کچھ مفطرات نہیں کرنا چاہیے، تو 10-11 بجے بھی انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ جیسے فجر کے بعد سو گیا، اس کے بعد 7-8 بجے سوچ رہا ہے میں آج روزہ رکھ لوں، کچھ نہیں کھایا پیا، تو انسان نفل میں رہ سکتا ہے، فرض میں جائز نہیں ہے، پہلے سے ہی نیت ہونی چاہیے۔ بہت بار پہلے رمضان کے دن ہوتا، انسان کو خبر نہیں ملی، ارے آج سے رمضان ہے، چلو میں آج سے رہ لیتا ہوں، اس کو قضا کرنا پڑے گا وہ نیت، کیونکہ پہلے سے، اس لیے خبر کر کے ہی سو جانا چاہیے یا سحری میں اٹھنا چاہیے، پھر معلوم کرنا چاہیے کہ انسان جو ہے نیت جو ہے فجر سے پہلے ہونی چاہیے۔ چلیے ایسے کون کون سے لوگ ہیں جن کے جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک ہے مریض، مریض کے لیے وہ انسان جو مشقت والا مریض ہے یا ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، جیسے کینسر ہے یا ڈائبٹیز ہے، مطلب وہ کبھی بھی روزے نہیں رکھ سکتے ان، یا ایسا بوڑھا انسان ہے تو کیا کرنا ہے ان کو؟ روزے ہی نہیں رکھ سکتا، کھانا کھلانا ہے، صحیح، کھانا کھلانا ہے۔ کتنا کھلائے ایک روزے کا؟ ہاں ایک مسکین تو ہے مگر کتنا کھلانا تو صحیح ہے، یعنی ایک اگر 30 روزے ہیں میرے تو ایک دعوت میں 30 لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا سکتا ہوں۔ یہ صحابہ کے انس رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے 100 سال وغیرہ، تو ایک ہی دعوت میں سب کو کھانا کھلاتے، ایک مسکین نہیں۔ کسی کو چاول وغیرہ دینا ہے تو ہمیں دینا چاہیے آدھا سا، ایک سا 3 کلو کا، اس کا آدھا 1.5 کلو کے حساب سے، نصف سا چاول، تو 30 روزوں کے کتنے ہو گئے؟ 1.5 کلو کے حساب سے 45 کلو انسان دینا پڑے گا چاول وغیرہ، ایک کو دے سکتے ہیں کئی کو دے سکتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں، ڈاکٹر بول دیا اب رہنا ہی نہیں، اب جو ہے بی پی ہے یا کچھ بھی، ایک ڈاکٹر کی گواہی بھی کافی ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، نہیں پھر بھی انسان رہ رہا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ کئی علماء نے کہا حرام ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے انسان، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنی صحت کی بھی حفاظت کرے۔ یا ایسا بوڑھا انسان جو بہت بڑھاپے میں ہے تو اسے بھی کھانا کھلانا چاہیے، باقی کوئی کھانا نہیں کھلا سکتے، باقی ارے میں ایسے ہی بیماری ہے پھر ٹھیک ہو گیا میں تو مجھے رہنا ہی پڑے گا، رہنا ہی پڑے گا۔ نصف سا، آدھا سا، کچھ بھی چاول گیہوں یا جو بھی شہر میں کھایا جاتا ہے وہ سب۔ مسافر کے لیے بھی روزہ انسان چھوڑ سکتا ہے، مگر اب میری فلائٹ ہے 12 بجے دن کے، تو کیا میں شروع سے روزہ چھوڑ سکتا ہوں یا 12 بجے کے بعد؟ سحری کرنا نہیں کرنا؟ میں اس دن کرنا ہے، اس دن سحری انسان کرے گا، پھر اس کے بعد فلائٹ میں بیٹھے گا، پھر شہر سے باہر نکلنے کے بعد انسان روزہ کھول سکتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ سے جب نکلتے تھے تو ابھی روزے میں کی حالت میں تھے، پھر جا کر دور جو ہے شہر کے باہر جا کر روزہ کھول دیتے، کیونکہ ہو سکتا سفر ہوگا نہیں ہوگا، کینسل ہو جائیں گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو باہر جا کر شہر کے باہر انسان کھول سکتا ہے۔ شروعات میں تو انسان روزہ رہیں گا، ٹرین میں جا رہا ہے کہیں سے بھی جا رہا ہے تو پہلے تو روزہ رکھنا پڑے گا، پھر سفر شہر سے نکلنے کے بعد انسان کھول لے سکتا ہے۔ مسافر کے لیے بھی یہی ہے
کتنا سفر جس میں قصر کر سکتے ہیں نماز، یعنی شہر سے باہر نکل جائے، بعض نے 80 کلومیٹر فرمایا علماء نے، 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ، یا شہر اگر بڑا ہے تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. ایک انسان سفر کر رہا ہے حرام کام کے لیے، کوئی بھی کام جو ہے حرام ہے، جیسے کئی لوگ ایسے ہی گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں رمضان میں، تو کیا وہ روزے میں رخصت لے سکتا ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں. سفر جائز حلال سفر رہنا چاہیے، حرام سفر نہیں، اس میں رخصت نہیں لے سکتے آپ. اور دوسرا جو ہے، کوئی انسان جو ہے کئی کنٹری میں کرتے ہیں، اگر ہمارے کنٹری میں جو ہے روزے لمبے ہیں تو ایسے ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ روزے چھوٹے ہیں، وہاں جا کے جو ہے ایسا گیم کھیلتے ہیں. یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے. یا بعض لوگ جو ہے جان بوجھ کر سفر لگا لیتے ہیں تاکہ روزے چھوڑے جا سکتے ہیں، گرمی بہت ہے، سردیوں میں رہ لیں گے اپن، اس لیے میں سفر کے لیے چل جاتا ہوں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیلے بہانے کرنا ہے. تیسرا شخص جو روزے چھوڑ سکتا ہے وہ خاتون ہے جو حیض نفاس، اور بعد میں اس کو وہ کرنا پڑے گا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہمیں ایسے ہی حکم دیا گیا، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. تو روزوں کی قضا ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے، جو حائض ہے یا نفساء میں سے ہے وہ ہے. تو 4 ہو گئے. سفر کے لیے چھوڑ سکتا ہے، بیماری کے لیے چھوڑ سکتا ہے، حیض نفاس کے لیے چھوڑ سکتا ہے. چوتھا کیا ہے؟ ہلاک کا ڈر ہے، خوف من الہلاک. جیسے ایک دودھ پلاتی ہوئی ماں، دودھ پلانے والی ہے تو اس کو ڈر ہے کہ بچہ جو ہے ہلاک ہو سکتا ہے، میری طبیعت خراب ہو سکتی ہے وغیرہ، تو وہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں رہنا پڑے گا. یا حامل بھی ہے، پریگننٹ عورت ہے تو وہ بھی چھوڑ سکتی ہے. ایک ایسا انسان ہے جو ایسا کام کرتا ہے، خطرناک کام، کچھ جو ہے دھوپ میں ایسا کام ہے، بھٹی میں کام کر رہا ہے، تو کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اسے رہنا پڑے گا. جب ہلاک کا ڈر ہو تب چھوڑ. ایسا دکھ رہا کہ میں مر جاتا ہوں اب جو ہے، تب دکھ رہا ہے تب انسان چھوڑ لے سکتا ہے ہلاک کے ڈر سے. لیکن شروعات تو شروع کرنا. ویسا تو 30 مہینے جو ہے، 30 دن جو ہے وہ کہے گا کہ نہیں، میری نوکری ویسے یہ خطرناک سیکورٹی گارڈ ہوں میں، جو ہے دھوپ میں کھڑے رہنا پڑتا مجھے، تو جائز نہیں ہے. جب ہلاک کا ڈر ہو تب انسان جو ہے اس کو افطار کر لے سکتا ہے. چلیے، کون سی چیزیں مفطرات روزے کو توڑ دیتی ہے؟ سب سے پہلی چیز کھانا پینا. لیکن کون سا کھانا پینا؟ جان بوجھ کر کوئی کھائے پیے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جو غلطی سے کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کھلاتا ہے. من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. جو بھول چوک کے کھانا کھاتا ہے تو اسے روزہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. اب میں پانی پی لیا غلطی سے، پھر مجھے یاد آیا میں روزے سے ہوں، تو کیا میں پیتے جاؤں کیونکہ اللہ پلا رہا ہے؟ نہیں. نہیں، یاد آنا ہے کہ بعد چھوڑ دینا ہے، یاد آنے کے بعد چھوڑ دیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پلا دیا، لیکن اس کے بعد یاد آیا تو انسان یہ کام جائز کنٹینیو نہیں کر سکتا. چلیے، تھوک نکل لیا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. تھوک جو ہے خارج، باہر سے نہیں آیا نا، تو اندر سے ہی ہے. کیا بلغم نگلنے سے؟ ہاں انشاءاللہ اپن لائیں گے. بلغم تو مکروہ بول سکتے ہیں، انسان جو ہے جان بوجھ کر بلغم وغیرہ یہ سب کو تھوک دینا چاہیے، لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. چلیے، آنکھوں کا ڈراپ ڈال رہا ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور اس کو مزہ بھی آ رہا ہے زبان میں، آئی ڈراپس، نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اصل کھانا پینے کی جگہ نہیں ہے وہ. مزہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. ویسے ہی کان کے ڈراپس بھی انسان استعمال، مسئلہ ہے ناک کے، کیونکہ وہ کھانے پینے کی جگہ ہے، منہ کی طرف جا سکتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. نوز میں کچھ ڈالنا ہے ناک میں تو کیونکہ اس سے مزہ چلے جا سکتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی چڑھانے سے کہا کہ رمضان روزوں کی حالت میں زیادہ مت کرو، کیونکہ منہ میں بھی چلے جا سکتے. تو اصل مسئلہ ناک کے ڈراپس کا ہے، جس میں علماء میں اختلاف ہے. صحیح ہے کہ بچنا چاہیے انسان کو، کیونکہ حلق تک بات جا سکتی ہے. انجیکشن لے سکتا ہے کیا؟ تو اپنے کو تفصیل بولنا ہے. ہاں، طاقت والی انجیکشن ہے تو وہ نہیں لے سکتا ہے، گلوکوز یا کچھ بھی ہے، بس علاج ہے، اس میں طاقت نہیں ہے تو وہ ضرورت کے حد تک
انسان لے سکتا، طاقت کے انجیکشن نہیں لیں جس میں غذا مل جائے، نہیں تو انسان جو ہے روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھا لیں گے، کچھ بھی جو ہے طاقت مل جاتی، تو ایسے چیزیں نہیں کرنا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کو، یہ سب چیزیں کھانے پینے کی اس میں ہی آئے، دوسری چیز جو ہے جماع، انسان جماع کر لے کب؟ دن میں، رمضان میں دن میں، اور جان بوجھ کر اس کو علم کے ساتھ، تب جو ہے اسے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور روزے کی قضا بھی کرنا چاہیے، اور کفارہ ہے، کفارہ خطرناک کفارہ ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے غلام آزاد کرنا، کیونکہ ہمارے زمانے میں نہیں ہے تو شروع ہوتا ہے 60 دن اس کو ایک ساتھ رہنا پڑے گا، جان بوجھ کر جو جماع کرے رمضان کے روزوں میں، ایک دن چھوڑ دیا تو کیا پھر 60 دن پھر سے دہرانا پڑے گا؟ بالکل دہرانا پڑے گا، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، عذر ہے، تب نہیں دہرانا پڑے، بیمار پڑ گیا یا سفر کے لیے ہے، لیکن 60 ڈیز جو ہے اس کو کنٹینیوس، اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتا تو اسے چاہیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، بہت بوڑھا ہے یا کچھ بھی ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اگر احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے، احتلام نہیں ٹوٹتا۔ چلیے، قے اگر غلطی سے آ جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کر اگر کوئی کرے تب جو ہے انگلیاں ڈال رہا ہے یا کچھ بھی ایسی چیزیں کر رہا ہے، من ذرعہ القے فلیس علیہ قضاء، جس کو قے آ جائے تو اس کو قضا نہیں ہے، ومن استقاء عمدا فلیقضی، جو جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو وہ ہے۔ چوتھا ہے حجامہ، کیا حجامہ سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو علماء میں اختلاف ہے حجامہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، تو بعض نے قولی حدیث یہ لے لیا کہ حجامت کرنے والا اور جس کا حجامت کیا جائے وہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں حجامت کی، اور شیخ البانی نے بھی یہی کہا کہ پہلے یہ حدیث تھی بعد میں منسوخ ہو گئی۔ تو علماء میں اس میں اختلاف ہے، اگر اختلاف سے بچنا ہے تو انسان بہتر ہے کہ رات میں کرے، کئی صحابہ رات میں بھی کیا کرتے تھے حجامہ، لیکن شیخ البانی کا ہی زیادہ صحیح دکھتا ہے، کیونکہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے کہ پہلے جو ہے جائز نہیں تھا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں رخصت دی، اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی حجامہ کروایا روزے کی حالت میں، لیکن شیخ ابن عثیمین وغیرہ ابھی بھی یہی حدیث کو کرتے ہیں۔ تو حجامے کا بھی مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا تو وہ لوگ معلوم کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کے، تو سفر کی حالت میں کیے، تو کیونکہ سفر میں روزہ کیسے بھی چھوڑ سکتے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس طرح سے یہ بہت لمبی بحث چل جاتی ہے، بہتر ہے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے انسان حجامہ جو ہے رات میں کروائے یا وغیرہ۔ پانچویں چیز جو روزے کو توڑ دیتی ہے وہ ہے حیض و نفاس کا نکلنا، جیسا کہ ایک لمحہ پہلے بھی وہ ہو جائے۔ چھٹویں چیز وہ ہے ردہ، یہ انسان مرتد ہو جائے، اسلام کو ہی چھوڑ دے تو اس کا روزہ تو کیسے بھی گیا۔ چھٹویں چیز ہے افطار کی نیت کر لے، انسان نیت کر لیا کہ انسان جو ہے میرا روزہ ختم، تو اس کی نیت ختم۔ جیسے کئی بار ٹریفک میں ہوتے ہیں وغیرہ، 6 بج گئے یا 6:20 جو بھی ٹائم ہے ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں کھانے کے لیے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے روزہ کھولنے کے لیے، بس نیت کر لینا کہ میرا روزہ ختم ہو گیا، نیت ہی ہے اصل۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تھک کو جمع کر کے اس کو نکلتے ہیں، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ نیت الفطر، بعض کتابوں میں یہ بھی ہے کہ اپنے امامے میں تھوکو اس کے بعد اس کو چاٹو، نعوذ باللہ، یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے، بس نیت سے انسان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے روزہ خلاص ہو جاتا ہے۔ نیت الفطر، تو کیا کیا چیزیں ہیں توڑنے والی مفطرات؟ یہ پہلی چیز کھانا پینا جان بوجھ کر، دوسری چیز جماع، تیسری قے جان بوجھ کر، چوتھا حجامہ کا اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چوتھی چیز حیض نفاس، اور پانچویں چیز فطر یعنی نیت کر لے فطر کی یعنی توڑنے کی، اور چھٹویں چیز ہے ردت، مرتد ہو جائے انسان، باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے جان بوجھ کر یہ جا رہے ہیں، دھول چلے گئے اندر، کچھ نہیں ہوگا کیونکہ جان بوجھ کر نہیں ہے، روزہ ٹوٹے گا جان بوجھ کر ہی، علم کے ساتھ۔ انسان کے پاس علم نہیں تھا، غلطی سے کھا لیا، کچھ نہیں ہوگا۔ اور طاقت کوئی زبردستی کرے کسی کے اوپر تب بھی کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز جان بوجھ کے ہی روزہ ٹوٹتا ہے، ایسے ہی نہیں ٹوٹتا۔
کچھ بھی ہو گیا روزہ ٹوٹ جائے، جیسے وضو کر رہے ہیں ایک دم پانی اندر چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، غلطی سے ہوا ہے، انسان کو اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ چلیے مستحب چیزیں کیا کیا ہیں روزے میں اور مکروہات، یہ بات کر کے اپنی بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ مستحب چیز کیا ہے کہ سحری کرنا۔ کیا بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے، مگر مستحب اچھی چیز ہے کہ برکت والا کھانا ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، لیکن سحری چھوٹ گئی تو انسان فجر کو اٹھا ڈائریکٹ تو روزہ تو رہ سکتا ہے، روزہ رہ سکتا ہے، سحری فرض نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سحری کچھ دیر سے کرنا چاہیے اور افطار جلدی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا، روشنی باقی ہے، تو اصل سورج جو ہے نیچے چلے گیا، ختم، افطاری کا وقت شروع ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کھول لو روزہ، بعض نے کہا تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، آج بھی جیسے 5 منٹ 10 منٹ رک جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، لوگ خیر پر جب تک باقی رہیں گے تب تک کہ افطاری میں جلدی نہ کر لیں گے۔ تو سحری جو ہے دیر سے کرنا چاہیے، جب تک جو وقت ہے اس سے 5 منٹ 10 منٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 50 آیتیں پڑھتے تک وہ وقت تک بھی کھایا پیا کرتے تھے، 50 آیت بول سکتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے، 20 منٹ پہلے وغیرہ، جتنا ہو سکے انسان آخر تک کھائے، سنت ہے، اور افطار جو ہے جلد سے جلد کرے۔ افطار کس سے کر سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رطب سے کیا کرتے تھے۔ رطب کہتے ہیں ایسے کھجور جو آج ملتے ہیں، سکے نہیں ہیں، یہ نارمل کھجور، کیونکہ ہر سیزن میں نہیں آتے تھے، وہ کبھی رہتے تھے کبھی نہیں رہتے تھے، ان کا الگ الگ مہینے میں نکلتے ہیں نا وہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ نہیں ملتے تو پھر تمر سے کرتے، تمر یعنی سوکھے کھجور، اور پھر اگر وہ بھی نہ ملے تو پانی سے۔ ہم بعض لوگ نمک کہتے ہیں، کوئی دلیل نہیں نمک سے، اصل پانی سے انسان کو کھول سکتا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو جیسا ہم نے کہا نیت کر لے تو کافی ہے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات، رطب سے، لیکن وہ بھی نہیں ملے۔ ہمارے یہاں جو ہے دعوت ہوتی ہے ہر افطار میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ مہینہ کھانے پینے کا نہیں ہے، یہ مہینہ روزے کا رہنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا کہ رات بھر کھا رہا ہے۔ اور خواتین بھی پکوان میں دن رات لگے ہوئے، یہ ڈیمانڈ وہ ڈیمانڈ، سب کے الگ الگ ڈیمانڈ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جو ہے اسراف سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، کھجور بھی نہیں مل رہے، جو ہے سوکھے کھجور وہ بھی نہیں مل رہے ہیں، کبھی کبھی پانی سے کھول دیتے ہیں۔ اگر افطاری میں دیر کرے گا، لمبا کھائے گا تو کیا ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز بھی چل جاتی، تکبیر اولیٰ بھی نہیں ملتی، یہ سارے نقصانات ہیں۔ اس سے کم کھائے، اگر کھانا ہی ہے تو مغرب کے بعد کھا لے، نہیں تو انسان کیا ہو جاتا ہے، اصل ہونا چاہیے پکوان کم سے کم ہونا، کیونکہ ایک ٹائم نہیں کھا رہے نا، مگر ہو رہا ہے کہ انسان 4 ٹائم کھا رہا ہے، 5 ٹائم کھا رہا ہے، رات میں بھی 10-11 بجے، پھر رات بھر ایسا ہو رہا ہے، رات بھر جاگ رہا ہے، دن میں سو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عبادت میں جاگ رہا ہے تو الگ مسئلہ تھا، اپنے پاس ٹائم پاس ہی کرتے ہیں رات بھر، ایسا غلط ہے۔ جگنے کی رات جو ہے، قیام اللیل کی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی طاق راتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر جاگنا پورا مہینہ ہوتا تو پورا مہینہ ہی جاگو، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جاگنے والے مہینے نہیں ہیں، انسان کو کم سے کم جو ہے نیند کی بھی کوشش کرنا چاہیے، نہیں تو سست میں ہوتا ہے، ظہر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، سستی میں رہتا ہے، یہ سب چیزیں نقصانات ہو جاتے ہیں، کیونکہ دن میں کتنا بھی سو نیند پوری نہیں ہوتی، رات کی نیند کی بات الگ رہتی ہے۔ آپ علیہ السلام سوتے تھے، پھر اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے، انسان کو بھی ایسے چاہیے۔ چلیے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، مستحب چیز ہے کہ دعا بھی اہتمام کرے۔ کیا پورا دن اہتمام کرے یا صرف افطار کے وقت؟ ہاں پورا دن۔ ایک حدیث آتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ افطار کے وقت کی دعا لا ترد، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ صحیح حدیث یہ ہے ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول کی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ روزے دار جب تک کہ افطار نہ، تو سارے دن جو ہے انسان کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ کسی کو مال چاہیے تو مال کے لیے دعا کرے، کسی کو شادی کے لیے، کسی کو اولاد چاہیے اولاد کے لیے دعا کرے، ہر چیز جو ہے، کسی کو پریشانیاں ہیں پریشانیوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نجات دے ہر وقت۔ اور سب سے بہترین وقت جو ہے اقامت سے پہلے جو ہے، اذان و اقامت کے بیچ میں، ایسے کئی سارے اوقات ہیں، اس میں جو ہے تہجد کے وقت انسان دعا کرے۔ تہجد میں تو روزہ نہیں رہتا، لیکن روزے کی حالت میں تہجد بھی
بہترین وقت ہے ویسے دعا کرنے کے لیے. اور دوسرا ہے مظلوم، اور ایک ہے مسافر. ایک لفظ آتا ہے مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور ایک امام العادل، ایک عادل بادشاہ بھی وہ ہوتا ہے. اور صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، تلاوت قرآن بھی کرنا چاہیے روزوں میں، اور روزے دار کو کھانا بھی کھلانا چاہیے، افطار کروانا چاہیے. سوچئے آپ 30 روزے دار ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں تو کتنا ثواب مل جاتا ہے، بہت زیادہ ثواب مل جاتا ہے. ایک دن روزے کا رہنے کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں، نہیں، بے حساب ثواب ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ. ہر عمل کو 10 سے لے کے 700 تک اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن روزے کے لیے بے حساب ہے، کیونکہ یہ صبر والا عمل ہے. صبر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب جو ہے ثواب دینے والے ہیں. تو روزوں کا بہت ثواب ہے. اور ایک حدیث میں تو آتا ہے، نفل روزوں کے لیے یہ حدیث میں آتا ہے، جو انسان ایک دن روزہ رکھتا ہے تو 70 سال جہنم سے دور ہو جاتا ہے. 70 سال، یہ تو فرض روزے ہیں تو اس کے تو بہت زیادہ ثواب ہونے. اس لیے جان بوجھ کے انسان نہیں چھوڑنا چاہیے. بعض لوگ بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے چھوڑ دیتے ہیں روزے، ایسا جائز نہیں ہے. جو جائز ہے ہم نے ذکر کیا، سفر ہو، بیمار ہو، اس طرح سے. اور قیام اللیل، یعنی انسان تراویح کے لیے بھی کوشش کرے. ہاں یاد رکھیے، تراویح، قیام اللیل، تہجد ایک ہی نماز کا نام ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان جو ہے تراویح پڑھے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 راتیں، ایک حدیث میں ہے، بعض روایت میں اور دوسرے راتیں بھی ذکر ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی، اور اس کے بعد چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے یہ نماز، فرض نہ ہو جائے. اس لیے انسان کو سارے مہینہ کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، تو اس کے گناہ معاف ہونے کی وہ ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تراویح میں امام کے ساتھ وطر نہیں پڑھتے، اس سے پہلے ہی چلے جاتا، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ ساری رات کا ثواب اس سے چھن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانسان، بے شک انسان جو ہے امام کے ساتھ جب تک پڑھتے رہتا ہے، حتی ینتہی، جب تک کہ وہ ختم نہ کر دے، اس کو پوری رات کا ثواب ملتا ہے. تو امام وطر پڑھ کر بھی آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ وطر کو آخری نماز بنانا ہے، لیکن اگر مجھے پڑھنا ہے تو ایک ہی وطر پڑھنا ہے پوری رات میں، اس کے بعد میں چاہے تو پڑھ سکتا ہوں، تہجد بھی پڑھ سکتا ہوں، اس کے بعد بھی پڑھ سکتا ہوں. تو امام کے ساتھ کوشش کرنا ہے جب تک امام نہ ہٹے وہاں سے کو کرنا ہے. اور ایک مستحب چیز کیا ہے، وہ ہے عمرہ کرنا ہے، کیونکہ عمرے کا ثواب کیا ہے، رمضان میں حج کا ثواب ہے. اور ایک حدیث میں ہے حجۃ معی، میرے ساتھ حج کرنے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے. تو انسان کو استطاعت ہے تو کوشش کرنا ہے. رمضان میں زندگی میں ایک بار تو کوشش کر سکتا ہے رمضان میں عمرہ کرنے کی. اور اگر کوئی گالی دے، لڑنے جھگڑنے آئے، بحث کرنے آئے، تو کیا کہنا چاہیے؟ انی صائم، میں روزے سے ہوں. بے شک میں روزے سے ہوں. اپنے آپ کو یاد دلانا ہے، سامنے والے کو بھی، کہ میں روزے سے ہوں، مجھے کمزور مت سمجھو. اگر روزے سے نہیں تو جواب دیتا تھا میں، لیکن ابھی میں جواب نہیں دے رہا ہوں. تو مکروہات کیا ہے؟ ایک ہے کہ انسان کلی کرنے میں یا ناک میں پانی چڑھانے سے اس میں مبالغہ کرے، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. تو مکروہ ہے. روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن مکروہ ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ بلغم کو اسے کھیلتے رہنا ہے، اس کے ساتھ تھوکنا نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اور تیسری چیز ہے کھانے کو چکھنا بغیر حاجت کے. اگر حاجت ہے تو مسئلہ نہیں ہے، بغیر حاجت کے انسان جو ہے چکھ رہا ہے، کیونکہ حلق تک جانے کا ڈر ہوتا ہے. صرف زبان سے چکھ رہا ہے، ضرورت ہے، کوئی پکوان میں ہے یا کچھ بھی ہے، نمک دیکھنا ہے یا کچھ بھی دیکھنا ہے تو چکھ سکتا ہے، لیکن حلق تک نہ جائے. لیکن بغیر حاجت کے ایسے ہی چکھ رہا ہے کوئی، تو وہ بھی مکروہ عمل میں آ جائے، کیونکہ حلق تک جانے کا ڈر ہے. تو یہ سارے کچھ مختصر سے مسائل ہیں. میں چکھ سکتا ہوں، زبان سے، حلق تک نگلنا نہیں. چلیے انشاءاللہ کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ جی ویسے ہی رہتے، مطلب جو عمل دن میں کریں گے وہی ثواب کیا رات میں ہے کیا؟ جی
ہاں ہاں صحیح صحیح. تو اصل پہلی بات، روزوں کے علاوہ کیا دوسرے نیکیوں کا بھی ثواب ڈبل ٹرپل ملیں گا کیا؟ اس میں ضعیف حدیث لوگ لے کے آتے ہیں کہ فرض نماز 70 نمازوں کے برابر ہے رمضان میں وغیرہ، وہ تو ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن روزے کی حالت میں جو عبادت کریں گا اس کا تو ثواب زیادہ ہی رہے گا انشاءاللہ، امید ہے، لیکن کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ ہر عبادت جو ہے ملٹیپلائی ہوں گی. روزے کا تو اتنا معلوم. اب کیا رات میں بھی جو ہے ثواب ملیں گا؟ وہ فضیلت ہم لا سکتے ہیں رمضان کی فضیلت سے ہی بول سکتے ہیں. رمضان کی کوئی دلیل تو ہمیں نہیں معلوم ہے. رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، قیام اللیل کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچاکم شہر رمضان، مہینہ آ گیا پورا، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ پوری مہینے کا فضیلت ہے، انشاءاللہ ساری عبادتوں کا امید کی جا سکتی ہے. اللہ عالم انشاءاللہ. چلیے، اس کو گناہ بہت کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جان بوجھ کر روزے چھوڑ رہا ہے تو اس کو توبہ استغفار کرنا ہے اور جو ہے وہ روزہ پورا کرنا ہے. ایسا کوئی خاص گناہ تو حدیثوں میں تو نہیں آیا ہے. ہم کوئی بولے اتنا گناہ تو دلیل چاہیے. کوئی دلیل تو نہیں ہے، مگر فرض کو فرائض کو چھوڑنا جو ہے جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے تو اسے توبہ استغفار کرنا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور خطرناک چیز ہے، بڑی چیز ہے کہ صحت مند ہے وغیرہ پھر بھی وہ روزہ چھوڑ رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی روزے کی اہمیت ہی نہیں سمجھا. وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، ہر امت پر نماز روزے تو ہر امت پر فرض تھے. تو اس کے لیے انسان کو، بچوں کو تو جو ہے بالغ ہو گئے ہیں، کئی بچے جو ہے ایگزام آ گئے، اب ایگزام چل رہے ہیں تو ایگزام میں چھٹوا دیتے ہیں، حالانکہ 15 سال کا ہے، 16 سال کا ہے، 17 بالغ ہو گیا بچہ تو رکھوانا چاہیے. ایسے جو ہے ایگزام کوئی وجہ نہیں ہے، ہم ابھی پڑھے ایگزام بولے کیا کوئی نہیں. انسان روزے رہ کے بھی جو ہے ایگزام دے سکتا ہے، ایسا کوئی بات نہیں ہے. انسان کو روزے نہیں چھوڑنا چاہیے، کبیرہ گناہوں میں سے توبہ استغفار کرنا پڑے گا. اللہ اعلم. تو یہ خواتین کے لیے بھی مسئلہ آتا کہ 6 دن جو شوال کے روزے رہنا ہے اور رمضان کے چھوٹے ہوئے میں 30 روزے نہیں رکھا، میں جو ہے 25 رکھا، بیمار پڑ گیا جو بھی. خواتین بھی 6 دن نہیں رہ سکے، 4 دن نہیں رہ سکے. تو حدیث کے لفظ ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے ثم اکملہ یا اتمہ، پھر اس کو پورے کرتا ہے شوال کے روزوں کے ساتھ. تو شوال کے روزے کب رہنا ہے؟ جب رمضان پورے ہو گئے. 30 دن رہنا ہے، مطلب 5 باقی ہے تو 5 رہنا ہے، اس کے بعد شوال کے رہنا ہے. دونوں کو نیت ملا نہیں سکتے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے، 30 کریں گے پھر 6 کریں گے تو 360 دن کا ثواب، یعنی سال بھر کا ثواب تبھی ملیں گا. اب یہ ہو سکتا میرا پورا مہینہ ہی چلے گا، میں بیمار تھا، اب 30 دن شوال میں رہا، اب 6 دن کہاں رہا ہوں میں. تب علماء نے کہا کہ یہاں پہ مجبوری ہے، اس کو عذر ہے، انشاءاللہ اگلے مہینے میں ذوالقعدہ میں بھی 6 دن رہ لے سکتا ہے تو ثواب کی امید ہے. یا ہو سکتا ہے انسان پھر بیمار پڑ گیا، شوال میں 6 دن رہنا تھا، بیمار پڑ گیا، پورا مہینہ بیمار تھا، نہیں رہ سکا، تو اس کے پاس عذر ہے تو ذوالقعدہ میں 6 دن انشاءاللہ رہے تو اس کو ثواب کی امید کی جا سکتی ہے. مگر کیا ہے، پورے روزے رہے بعد ہی 6 شوال کے رہنا چاہیے. اللہ اعلم. ہاں کر سکتے سب، کچھ بھی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 12 بجے سے پہلے، ویسا نہیں ہے، کچھ بھی کبھی بھی کاٹ سکتا ہے، بال بھی کبھی بھی کاٹ سکتا ہے، نہا بھی کبھی بھی نہا سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہانے کا بھی 12 سے پہلے نہانا وغیرہ، اس سے روزے کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ہاں خود نکلنے کا مسئلہ کیا ہے، اصل علماء کیوں لے کے آئے، وہ خود نکل کے انسان بے ہوش ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا، تب جو ہے جا کر کمزوری ہو سکتی، پھر روزہ توڑ سکتا ہے. تو کیا بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں رمضان میں؟ کر سکتے، بلڈ ڈونیٹ وغیرہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ بھئی انسان کمزور ہو گئے، پھر ان کو فروٹس لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، توڑنے کے پڑنا، تو اس لیے جو ہے بچنا چاہیے یہ سب چیزاں، کیونکہ کمزور ہو جاتا ہے جسم. تو خون نکلنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، روزے کی کیا بات ہے. صحابہ کو تیر لگتا تھا پھر بھی نماز میں جاری رہتے تھے، خون نکلتا تھا، وضو بھی نہیں ٹوٹتا. تو روزے کی تو دور کی بات ہے. اللہ اعلم. تو روزے کا کیا تعلق، مطلب روزے سے پوچھ رہے ہیں آپ یا ایسی جا سکتے کام کو وغیرہ سب ہر وقت جا سکتے ہیں. کوشش کرنا ہے اپنے کو، اپنا کام نہیں مل رہا ہے تو بھی کوشش کریے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کوشش کرنے والوں کو، راستے نکلتے ہیں انشاءاللہ. گھر سے نکلنا ہے، جیسے
چڑیا جو ہے گھر سے نکلتی ہے تبھی پیٹ بھرتا ہے، گھر میں بیٹھے تو پیٹ نہیں بھرتا. نہیں، حلال چیزیں کوشش کرنا ہے، صحیح راستے اختیار کرنا ہے، کسب حلال انشاءاللہ کوشش کرے. نہیں نہیں، ویسا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کھا سکتا، وہی صحت دیکھنا ہے الگ، ویسا شریعت میں تو ویسا کوئی. لیکن بہترین سحری کیا ہے؟ نعم السحور المؤمن التمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین سحری کیا ہے؟ سب سے بہترین وہ ہے کھجور. تو انسان کوشش کر سکتا ہے، سحری میں بھی کھجور ہے، افطاری میں بھی کھجور. سحری میں بھول جاتے ہیں اپن، تو سحری میں بھی نعم السحور المؤمن التمر. تو یہ حدیث بھی ہے، کیونکہ کھجور جو ہے بہترین ہے. کچھ نہیں وقت ہے تو صرف کھجور کھا لے، پانی پی لے تو کافی ہے انشاءاللہ. ویسے دلیل نہیں معلوم مجھے، کوئی دلیل نہیں معلوم کہ رمضان میں جو انسان مر جائے تو کیا جنت پہ چل جاتا. ہم کو احادیث ملتے جو جمعے کے دن مر گیا، جو شہادت کی موت مرے، ایسے حدیث ملتے. رمضان کے لیے حدیث نہیں معلوم. کسی کے پاس حدیث ہے تو بولیے انشاءاللہ. ویسا نہیں ہے، مگر امید کی جا سکتے انشاءاللہ. روزے کی حالت میں مرے، اچھی امید کر سکتے انشاءاللہ. عبادت کی حالت میں ہے تو بہتر ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے سارے اعمال کو انشاءاللہ قبول کرے، اور آنے والے مہینے کو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ طعام کا انتظام ہے نیچے انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.